ایک اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، ان کی قرآن، ان کی فکر، ایک گھر قربان ہوا، ایک گھر فاتح میں آئے، ایک خاندان نے اپنے زیور قربان کیے، ایک گھر نے اپنے 54 گاؤں اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ نے اس کی برکت اور قربانی کی، ان کے اندر کی درد اور کڑن کی لاج رکھ کر پوری دنیا میں دعوت کی محنت کو چلایا۔ حالانکہ مولانا الیاس دنیا میں کہیں نہیں گئے، پورا ہندوستان میں نہیں پھرے، ہندوستان کے چند مقامات تک کے جانا ملتا ہے اور حجاز میں جانا ملتا ہے حج کا، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن آپ کی کڑن، آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کی بے چینی اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا۔ تم عوام سے 8 آنا مانگ رہے ہو تو تمہیں اپنا بندہ روپیہ اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا، تب عوام 8 آنا دینے پر تیار ہوگی۔ تم جس قربانی کی دعوت امت کو دے رہے ہو، اس سے اگلی قربانی پر اگر ہم نہیں کھڑے ہیں تو ہماری دعوت میں جان نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، پہلے نبی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا، پھر امت 2 پتھر بندھے، پھر امت کے لیے ایک پر پتھر باندھنا آسان ہوا۔ پہلے نبی کے 11 گھروں میں فاقے آئے، پھر امت کے لیے اپنے بھوک کا برداشت کرنا آسان ہوا۔ پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار کیا، پھر امت کا جان دینا آسان ہوا۔ اور اگر ہماری قربانیاں نہیں بڑھی تو فرمایا آپ کے پاس بولنے والی زبان ہے تو لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں ہیں، لوگ ہم کو دیکھیں گے کہ صاحب جو کہہ رہے تو خود کرتے نہیں، اس لیے ہمیں اپنی قربانی کو بڑھانا ہے۔ اور آپ قربانی پہ آگے بڑھو گے، آپ کا عملہ بھی ساتھ چلے گا۔ اور قربانی کے معنی کیا؟ قرب ربانی، جو دے گا قربانی وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور قریب والوں کی سنی جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اتنی قربانی دو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر دے، پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا، پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا۔ اور اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ ہم تو اپنی ہدایت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نکلنے میں اس کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو نکال سکتے ہیں؟ ہم تو سبحان اللہ کہنے میں اس کی توفیق کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو دین پر لا سکتے ہیں؟ لیکن میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اگر ہم اللہ کو منا لیں اللہ ہمیں بھی دے گا، اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا۔ یہ ایک اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، ان کی قرآن، ان کی فکر، ایک گھر قربان ہوا، ایک گھر فاتح میں آئے، ایک خاندان نے اپنے زیور قربان کیے، ایک گھر نے اپنے 54 گاؤں اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ نے اس کی برکت اور قربانی کی، ان کے اندر کی درد اور کڑن کی لاج رکھ کر پوری دنیا میں دعوت کی محنت کو چلایا۔ حالانکہ مولانا الیاس دنیا میں کہیں نہیں گئے، پورا ہندوستان میں نہیں پھرے، ہندوستان کے چند مقامات تک کے جانا ملتا ہے اور حجاز میں جانا ملتا ہے حج کا، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن آپ کی کڑن، آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کی بے چینی اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا۔ ہم لوگ میرے دوست انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا کے وہ جزیرے جہاں اب بھی میرے دوستوں صرف خاص شال باندھنے کا رواج ہے، صرف آگے لنگوٹ، باقی پورا جسم ننگا، وہاں تک کے بھی اللہ کی بات پہنچی۔ وہاں بھی کام کرنے والے لوگ موجود، باقی وہ لوگ جب آئے ان کی جو باتیں آئی تو رشک آیا کہ اللہ نے اولیاء جائے کہ وہ جنگل، وہ جزیرے، وہاں تک اور پوری دنیا میں تمہیں دوستوں جب ایک اکیلی کی قرآن اور فکر، ان کی قربانی اللہ پورے عالم کو دیوانہ بنا سکتی ہے۔ یہ بھوپال کا، یہ MP کا کام کرنے والے پرانوں کا مجموعہ، اگر یہ مجموعہ قربانی پر آئے، یہ مجموعہ فکر اور درد کے ساتھ آئے، کیا اللہ اس مجموعے کو پورے عالم کے لیے قبول نہیں کر سکتا؟ اور اللہ پوری دنیا کا باطل ان کی قربانی کے برکت سے نہیں توڑ سکتا؟ میرے اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، بلکہ جتنا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا جائے گا اتنی قربانی کی قیمت بڑھتی جائے گی، اتنا قربانی کا اجر بڑھتا جائے گا، معمولی چیز نہیں۔ اس میں دوستوں بزرگوں حالات کا حل ہے قربانی کا بڑھانا، پیدل جماعتوں کا چلانا، حالات کا حل ہے گھر نہ بیٹھے، راتوں کی نیند کیسے آ رہی، امت کے حالات سن کر، اپنے علاقوں کے حال سن کر، اپنی پونجی اپنے ہاتھوں ضائع ہوتا دیکھ کر، ہے تو راتوں کی نیند اڑ جائے،
मौलाना इलियास साहब है तो यही हाल था। बीवी पूछती क्यों तड़प रहे हो, क्या गम है? अल्लाह की बंदी तुझे पता चल जाए मेरे सीने में क्या गम है तो बिस्तर पे तड़पने वाले एक नहीं होंगे, दो होंगे। किसी की शबे वसल सोकर कटे, किसी की शबे हिजर रोकर कटे। इलाही ये कैसी शब है हमारी, न सोकर कटे है न रोकर कटे। वो बेचैनी तड़प तड़प, हाँ अल्लाह ने बेचैनी अता फरमाए। जब चलोगे फिरोगे ना, जब कुर्बानियां दोगे ना, अल्लाह पाक दर्द और गम अता फरमाएगा। हमें बातों का असर नहीं पड़ता, वो तो आदमी के अंदर के दर्द और गम का असर पड़ता है। एक मतलब मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब ने खुद बताया कि हम लोग मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब एक मेवात के जलसे में गए, बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें थे। अब मौलाना इशा के बाद जलसे में बयान किया और मेवात का मौम, मेरे दोस्तों किसानों का और मेवात के गरीब तबके का मजमा वहां पर बैठा हुआ। अब मौलाना कुरान की और जबान में लुकनत बड़ी फसी आप बात कर रहे थे, उलमा एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हजरत जो बात फरमा रहे हैं ये उलमा के ही समझना मुश्किल है, ये मेवाती क्या समझेंगे। ये बयान के बाद तश्कील भी तो 20-21 अहबाब नफरत 4 महीने के लिए तैयार हुए। तो उलमा के दिन जिससे हैरत से देखने लगे कि इन्होंने क्या समझा, क्यों नाम लिखा रहे। तो मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन से कहा किसी एक को पकड़ के तुला कि हमसे पूछे। तो मैं एक मेवाती जिसने नाम लिखा है तो उसको लेकर आया। तो मुफ्ती साहब ने पूछा कि तेरी क्या बात समझ में है? तो मेवाती ने साहब का बात वक्त तुम्हारी कुछ समझ में ना आई, फिर तूने नाम क्यों लिखाया? तो मेवाती कहने लगा हाँ बस इतनी बात समझ में आ रही थी, ये जो बात कह रहे हैं अगर हमने इसकी बात पर लब्बैक नहीं की या इसकी बात को कबूल ना किया ये जान दीजिएगा। तो मुफ्ती साहब की आंखों में आंसू आ गए, कम अल्फाज में उलझे हुए थे, ये हकीकत तक पहुंच गए, ये हकीकत तक पहुंच गए। तो मैं दूसरे काम बातों का नहीं है, ये काम अंदर का है। अंदर ईंधन जलता है तब गाड़ी चलती है। जब अंदर कुछ अल्लाह के बंदे कुटते हैं चलते हैं, अल्लाह उनकी बरकत से उम्मत को चलाता है। हाँ, और ये वक्त बातों का है भी नहीं, ये वक्त अल्लाह के कमर कसने का वक्त है, ये नहीं तो अल्लाह के मांगने का वक्त है, ये तो अपनी कुर्बानियों के बढ़ाने का वक्त है कि अल्लाह को प्यार आ जाए। मैंने कल भी कहा 90 साल पहले बातिल की तरफ से आवाज लगी अल्लाह के इनकार की, और 90 साल पहले ही मेरे दोस्तों उन्हीं अय्याम में बंगले वाली मस्जिद से एक नहीफ आवाज चली, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही ने किया है। और दुनिया ने देख ली दोनों आवाज का अंजाम क्या हुआ। एक को अल्लाह ने क्या बुलंदी दी और एक आवाज ऐसी मिट्टी और ऐसी टूटी कि दुनिया ने देख ली उनकी जिल्लत को। दावत की आवाज तासीर रखती है, इसमें जाती कुव्वत है। पूरा यकीन और बसीरत हो मेरी सुई धागे के मसले से लेकर मेरी जन्नत जहन्नम के मसले का अल्लाह ने मुबारक मेहनत से रखा है। और हमारा ये अमला मेरे दोस्तों बड़ी कुर्बानी से बना है दोस्तों, ये तकरीरों से नहीं बना, ये कैसेटों से नहीं बना, ये किताबों से नहीं बना। कितनी जमातों की चलत फिरत हुई, कितनी कुर्बानियां दी गई, कितनी औरतें मेरे दोस्तों बुजुर्गों औरतों की तड़प है, कितने मेरे दोस्तों बच्चों की आए हैं, कितनी मर्दों की कुर्बानियां हैं, कितने मेरे दोस्तों जान और माल खपा है और कितना करोड़ों का सरमाया लगा है, तब कहीं जाकर ये अमला वजूद में आया है, ऐसे नहीं आया। हाँ, अब ये अमला मेरे दोस्तों अगर कुर्बानी पर आ जाएगा अल्लाह इसकी कुर्बानी पर पूरे एमपी को पूरे आलम के लिए कबूल फरमाएगा। मुखालिफत का जरा भी खौफ ना करो साहब, हमारा बहुत शिद्दत है। ये शिद्दत कब तक है? जब तक मेहनत सही रुख पर नहीं आती, वरना अल्लाह हर जमाने का बातिल टूटा है और हर जमाने के अंदर का मेरे दोस्तों बुजुर्गों गलत फहमियों को अल्लाह ने दूर किया है। इस जमाने का कोई मसला ही नहीं है दोस्तों, मसला ही मसला है कुर्बानी के बढ़ने। और हमारे जितने तकाजे हैं 4 महीने लगाए हुए अमले से मुताल्लिक। बैरून की जमात 5 महीने की कौन जाएगा? जिसके 4 महीने लगे वो जाएगा, कि वही जाएगा ना, कि कोई दूसरा जाएगा? हाँ, पैदल जमात 4 महीने की कौन ले जाएगा? जिसके पहले 4 महीने लगे अपनी पैदल जमात बनाकर ले जाएगा। 2 माह निजामुद्दीन का तकाजा कौन जाएगा? जिसके 4 महीने लगे अपना उमूमी चिल्ला लगा कर 2 माह निजामुद्दीन के ले जाएगा।
مستورات میں قلعے میں جانے کے لیے کیا شرط کہ 4 مہینے لگایا ہوا شرط ہونا چاہیے، تو وہ شرط ہے۔ تو سارے تقاضے عورتوں کے، مردوں کے، اندرون کے، بیرون کے، یہ سارے تقاضے متعلق ہے 4 مہینے لگانے سے۔ بھائی آئس کریم چاہیے، کوئی کہتا دہی چاہیے، کوئی کہتا چھاچھ چاہیے، بھائی دودھ لے آؤ، دودھ ہوگا تو اس دودھ سے آئس کریم بھی ملے گی، دہی بھی ملے گا، چھاچھ بھی ملے گی، ساری چیزیں آئے گی، پہلے دودھ تو لاؤ۔ پہلے عملہ 4 مہینے پر تو آئے، پھر سارے تقاضے پورا کرنے کی قابو میں آ جائے گا۔ اور پھر یہ مشورے کی چیز ہے، ہمارا 4 مہینہ دیا ہوا عملہ مشورے کے تابع۔ بھائی پچھلے سال آپ کا کہاں لگا؟ بھائی میں پیدل جماعت لے کر گیا تھا، بھائی اس سال مشورہ کرو، یہ ایک چلہ لگا کر 2 ماہ نظام الدین کے تقاضے پر جائے، ٹھیک ہے بھائی اس کے لیے ان کو تیار کرو، یا اس بار یہ بیرون کا تقاضا ہے اور بیرون کی جماعت بن رہی ہے، بھائی 5 مہینے بیرون کے لیے اس کے تیار کرو، یا آپ کے مشورے والے کریں گے ہم، اور یا 2 مہینے کا تقاضا 2 مہینہ بھیجو، یا اس بار بھائی اپنی مستورات کی جماعت بنا کر چلے میں جائے، جو بھی تقاضا ہوگا ہم اپنے آپ کو مشورے کے تابع کریں کہ بھائی مشورے سے ہر سال میرے 4 مہینے ہیں، میں اپنے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے دوستوں شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ملک الموت کو 1 سال کی لیسٹ دی گئی ہے، ہم میں سے کوئی قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا کہ اس لیسٹ میں میرا نام نہیں ہے۔ کہ بھائی کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارا نام اس لیسٹ میں آ چکا ہو۔ ہم ارادے کر کے میرے دوستوں اپنے آپ کو محنت پہ ڈال تو دیں۔ اگر مقدر میں موت لکھی ہے اللہ اپنے راستے کی موت دے گا، اگر مقدر میں موت لکھی ہے میرے دوستوں مرنا تو ہے ہی، اللہ کا کام کرتے دنیا سے جائیں گے۔ کہ بھائی سب اس کے لیے تیار ہو